جنات کی اماجگاہ ملکہ پربت 8 دن میں سر کرنے والے یہ ہیں پاکستان آرمی کے واحد فوجی جوان ظاہر ضیاء، جو کہ خوفناک قاتل پہاڑ کو سر کرنے کے دوران جنات اور خلائی مخلوق کی موجودگی سے متاثر ہوئے۔ ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ گلیشیئر کا وہاں سے نالا گزرتا ہے، تو وہاں پہ وہ جا رہے تھے، تو وہاں سے ان کو کسی نے ڈسٹریکٹ کیا، آواز آئی کوئی، کچھ لمحوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نیشنل ماؤنٹینئر ظاہر ضیاء صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، اور یہ واحد ایسے فوجی جوان ہیں جنہوں نے 8 دن میں 17,000 فٹ سے زائد کی بلندی پر واقع ملکہ پربت کو سر کیا۔ ان سے جانتے ہیں، یہ اس وقت انجری کا شکار ہیں۔ جناب، یہ بتائیں کہ آپ نے 8 دنوں میں ملکہ پربت کو سر کیا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے ایڈونچر کے لیے، تو یہ بتائیں کہ آپ کا شوق فوج میں آنے سے پہلے کا تھا یا فوج میں آنے کے بعد تھا؟ جی، یہ تو میرا شوق بچپن سے تھا، لیکن جو ملکہ پربت ہے اس کے بارے میں یہ ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ یہ سر نہیں ہوتی، یہ اس کو سر نہیں کیا جا سکتا، تو اس حوالے سے ہم نے ایک اپنا ایم سیٹ کیا کہ اس کو لازمی کرنا ہے۔ ویسے یہ بات تو سچ تھی کہ یہاں پہ کیجولٹیز کافی ہو چکی ہیں، کافی لوگ اوپر مر چکے ہیں، کئیوں کی جو لاشیں ہیں وہ بھی نہیں مل سکیں، لیکن جو ہمارا یہ تھا کہ ہم اسے سر کریں گے۔ تو جب ہم اوپر پہنچے ہیں سمٹ پہ، تو سمٹ کیا، مطلب ہم نے سر کی، تو اس کے بعد جب ہم واپسی کی طرف سفر کر رہے تھے، تو واپسی آتے ہوئے راک جو تھے وہاں سے مطلب سرکنے لگے، کافی پتھر گرے، تو ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ یہ بس یہ یہاں پہ نا اینڈ ہے ہمارا، اور الحمدللہ ہم نے 2018 میں اسے سر کیا اور ایک دنیا کو پیغام دیا اور پاکستان کو کہ یہ ایک جو متھ بنی ہوئی تھی وہ اسے ہم نے توڑ دیا، اور اس کو سر کر کے پہلے فوجی جوان کا جو اعزاز مجھے حاصل ہوا، تو وہ ملکہ پربت تھی جسے ہم نے 8 دن میں سر کیا۔ اچھا ظاہر بھائی، یہ بتائیں کہ ملکہ پربت کے بارے میں مشہور ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، وہاں پر سایہ ہوتا ہے، چونکہ بلندی اور بلندی پر کہتے ہیں کہ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں۔ آپ نے ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے یا آپ کی نظر میں ایسا واقعہ گزرا ہو؟ جی بالکل عثمان بھائی، بالکل یہ اس سے انکار نہیں ہے، ان کا جو ہے وجود ہے دنیا میں اور ذکر بھی ہے قرآن مجید میں۔ تو اس طرح ہی تھا کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ واقعی میں ہوا ہے، اور یہ تھا کہ اس کو ذرا ہم نے کم ڈسکس کیا۔ جب ہم بیس کیمپ میں تھے تو بیس کیمپ کے باہر ایک سٹریم گزرتی ہے، نالا گزرتا ہے، تو اس نالے میں رات کے ٹائم ہم نے سب کو منع کیا تھا کہ باہر چہل قدمی یا اس طرح سے مطلب نہ کی جائے، لیکن ہمارے ایک جو کلائمبر تھے، ساتھی تھے، محمد حسان ان کا نام ہے، تو اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، تو جب وہ باہر نکلے تو ان کے بقول کہ مجھے اس سٹریم کے پاس کسی نے ڈسٹریکٹ کیا ہے، مجھے کسی نے اپنی طرف آواز دے کے کھینچا ہے، کسی نے بلایا، تو وہ آواز کو ہی فالو کرتے ہوئے اس نالے میں گرے ہیں، اور جب باہر ان کو ہم نے نکالا تو ان کے گھٹنے وغیرہ کافی انجرڈ ہوئے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ جا بھی نہیں سکے، سبمٹ کرنے بھی نہیں جا سکے، نہ ہی اوپر بیس کیمپ سے فارورڈ بھی نہیں ہو سکے اس وجہ سے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک زندہ مثال تھی ان چیزوں کی، کہ ایسی جگہوں پہ جا کے، خاص کر ملکہ پربت کے بارے میں، جسے ہم نے مکمل ایک نظر انداز کر دیا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، متھ ہے یہ کہ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ خود ہی واقعہ پیش آیا اور ایک انسان جس کے ساتھ اتنا مطلب ہو گیا، تو پھر ہمیں اس پہ بلیو کرنا پڑا۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے ملکہ پربت، 14,000 فٹ کی بلندی پر یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کے حوصلے پست نہیں ہوئے؟ نہیں، اس طرح پستگی کا تو تعلق اس سے نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہمیں اور زیادہ تجسس پیدا ہو گیا، کہ سسپینس اس میں کریٹ ہو گیا اس بات سے کہ واقعی آیا یہاں پہ یہ چیزیں مطلب جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں یہاں پہ، تو ہم انہیں فیس کریں گے۔ تو باقی جو ہم اپنی طرف سے کر سکتے تھے وہ پریکاشنز تھیں، دعائیں تھیں، وظائف جو ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے رہیں، خود کو پاک رکھتے رہیں، بس یہ کرتے رہیں۔ باقی جو وہاں پہ وہ ایسی جگہوں پہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کا وجود ہے، یہ مخلوق ہے اللہ کی، تو لہٰذا ہمیں انہیں فیس بھی کرنا تھا اور خود کو بھی بچانا تھا۔ ٹھیک ہے، جب آپ پہنچ گئے ملکہ پربت پہ، جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے کیا نظارہ کیا؟ سب سے پہلے پہنچے اور پہنچ کے ہم نے سجدہ کیا اللہ کے حضور، دعا کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے سیٹلائٹ فون سے جس کے گھر رابطہ ہو سکتا تھا پہلے گھر میں ماں کو فون کیا، بتایا سب کچھ، اور اس کے بعد میکسیمم وہاں پہ ہم 10 سے 15 منٹ بھی سٹے نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ایکسٹریم ایک ویدر ہوتا ہے وہاں پہ، اور کچھ اس طرح سے وہاں پہ سچویشن بن جاتی ہے کہ ہم زیادہ وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے تھے۔
تو اس کے بعد ہم واپسی جب اترے تھے تو واپسی پھر ہمارے ساتھ یہ سیم یہی وہاں پہ واقعہ ہو گیا کہ ایک تو ہمارا جو ہیلمٹ تھا ساتھی کا وہ گر گیا وہاں سے، اپنا راک وغیرہ گر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر گر رہے تھے. تو پھر وہاں پہ ایک آ کے ایک ایسی سچویشن بن گئی جو ہمارے لیے فنی بھی تھی، ہمارے لیے ایک خطرہ بھی تھا، اور اس جگہ کا نام بھی ہم نے ایک تجویز کر دیا اور مختص بھی کر دیا. وہاں سے اب اترے تھے اور وہ چار طرف کا ایک وہ موڑ سا بنا ہوا تھا، اوپر سے پتھر گر رہے تھے، اور وہاں جب پتھر گرنا شروع ہوئے تو وہاں پہ ہمارے لیڈر نے تو وہاں پہ ہمیں کہا، احمد مجتبیٰ ان کا نام ہے، تو وہ ان سر نے کہا کہ آپ یہاں پہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں. تو ہم نے وہاں پہ واقعی ہی کلمے پڑھنے شروع کر دیے اور ویزیبلٹی زیرو ہو گئی، اور اس جگہ کا نام ہم نے کلمہ چوک رکھ دیا. اور وہاں سے جب ہم یہی تھا کہ ہم 5 6 7 اس سیکنڈز میں مطلب پتھر آ رہے تھے، تو اس کلمہ چوک سے جب ہم نیچے کو اترے تو ہم نے آگے دوبارہ ایک دفعہ اپنی جو تھا جان بچائی، اور ہم نے واقعی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ واقعی آسان نہیں تھی. تو اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا اس کے بارے میں مطلب بتایا گیا ہوا تھا. سر آپ اور آپ کے ساتھی خطروں کے کھلاڑی ہیں، آپ لوگوں نے کئی طرح کے خطروں کا مقابلہ کیا ملکہ پربت پہ جاتے ہوئے، اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے جو خلائی مخلوق ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آوازیں آئیں اور اس کے علاوہ پتھر گرتے رہے. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہوں گے ملکہ پربت پہ جانے کا پلان سیٹ کر رہے ہوں گے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ کس طرح ان کے حوصلے بڑھائیں گے؟ بہت ڈر رہے ہیں لوگ. نہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کافی ہے، وہ آپ کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک آپ کا ایمان ہے، کہ یہ آپ دو چیزیں ان کو پک کریں، ان کو آپ فالو کریں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، یہ خواہ وہ K2 ہے، یہ نانگا پربت ہے جسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے، اس پہ بھی لوگ جاتے ہیں. اتنی بھی بڑی مطلب وہ امپاسبل کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے یا اس طرح سے کوئی تیاری کر رہا ہے تو اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنا ایم ہائی رکھیں، اپنا مرال ہائی رکھیں، اور اپنے ایم کو جتنا آپ اپ کریں گے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا تو اس پہ آپ ورک ضرور کریں، اس کی آپ لازمی جسے آپ اپنا ہوم ورک کہتے ہیں، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے جائیں. اور دوسرا جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اگر قدرت سے پھر اگر اس کا تو سامنا پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ہم صرف ایک خود سے پریکاشنز کر سکتے ہیں، اس کی تیاری کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم ایک یہ ہے کہ اس کو اپنے اس میں ٹارگٹ میں شامل کر سکتے ہیں، اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اچھا سر، آپ فرض کی ادائیگی کے دوران آپ کو انجری آئی اور اس کے باوجود آپ پلاننگ کر رہے جی میں نے جانا ہے K2 پر جانا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانا ہے، یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں اس طرح کا حوصلہ، یہ جذبہ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ؟ یہ عثمان بھائی اس طرح ہے کہ میں اس طرح ڈیوٹی کے دوران انجرڈ ہوا تھا، اور ابھی میں خود ویسکولر نیکروسس کی لاسٹ سٹیج پہ ہوں، کہ میرے دونوں ہپ جوائنٹس ہیں یہ لاسٹ سٹیج پہ ہیں، اور یہ نیڈس ٹو بی ریپلیس. تو ابھی یہ ریپلیس ہوں گے، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق کہ میں بھی ان چیزوں کو مطلب اوائڈ کروں. لیکن ابھی یہ ہے کہ میں فزیوتھراپی اور اپنا جو باقی ٹریٹمنٹ میرا چل رہا ہے اس کو مطلب کرتے ہوئے ابھی کچھ آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوں. کچھ ماہ پہلے میں بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو ابھی اتنا ہوا تو پھر دوبارہ سے وہی ایک موٹیویشن، پھر وہی چیزیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ بالکل اگر بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. جب انسان مینٹلی سک ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. تو میں خود کو چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاؤں. اگر مجھے ایکٹیویٹی کرنے کا فزیکل کا کہا گیا تو میں لازمی ایز اے فزیکل ایکٹیویٹی سے لوں. بہت زیادہ بلند، بہت زیادہ ٹیکنیکل، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ والی طرف نہ جاؤں. ایک ماڈریٹ لیول کی ایک جو چوٹی ہے، ایک دو ہیں وہ انہیں ضرور میں ٹچ کروں، انہیں ضرور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں. تو یہ میرا ایک ایم ہے. اور اس کے بعد سرجری کے بعد انشاءاللہ میرا جو ہے پاکستان میں کوئی 7000 اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ماؤنٹ ایوریسٹ.